بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ صابر اور شوکت اپنا ویڈیو آن کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جی مشائخ، گفتگو چل رہی تھی اس روایت کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں یا خیبر کے راستے میں یا پھر حدیبیہ کے بعد لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا تھا کہ فجر کی نماز میں وہ بیدار کر دیں گے، لیکن انہوں نے بیدار نہیں کر سکے۔ شیطان کا غلبہ ہو گیا، نیند دلا دیا شیطان نے، اور ان لوگوں کی نماز مؤخر ہو گئی یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے کہا، اور پھر نئی جگہ جا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان کا حکم دیا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، اور پھر نماز ادا کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی لیے اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ روایت سب سے عظیم روایت ہے۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی تو امت کو ڈھیر سارے مسائل کا علم نہ ہو پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کو اس کے وقت سے نکل جانے کے بعد ادا کرنے کی مثال نیند کی وجہ سے اس روایت کے ذریعے سے ملتی ہے، اور اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ طریقہ اس روایت کے اندر بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو سب سے پہلی چیز اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو کہ انسان، اسی لیے علماء کرام نے، فقہا نے استدلال کیا ہے اس روایت سے کہ اگر کوئی شخص نیند سے اٹھنے کے انتظامات کرتا ہے، اس کے باوجود اگر نماز کے وقت میں اس کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اٹھنے کے بعد فی الفور جگہ تبدیل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تبدیل کی تھی، اور کئی ایک واقعات اس کے بارے میں صحابہ کرام میں ملتے ہیں۔ جگہ تبدیل کرنا پہلا کام، قضا کرنا پہلا کام نہیں، جگہ تبدیل کریں، جگہ تبدیل کر کے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اس جگہ کو چھوڑا جائے جس جگہ پہ شیطان کا غلبہ ہوا، اور پھر نئی جگہ جا کر یا نئے اگر گھر کے اندر انسان ہے تو جس کمرے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اس کمرے سے منتقل ہو کر دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ اور یہی روایت، یہی طریقہ جو ہے نماز کے تعلق سے، نفل نمازوں کے تعلق سے آیا ہے کہ انسان کو اگر نیند آنے لگے یا کوئی چیز ہو تو اسے چاہیے کہ جگہ تبدیل کر لے۔ جگہ تبدیل کرنے سے کئی فوائد اس میں ہوتے ہیں۔ ایک تو نئی جگہ منتقل ہونے کی وجہ سے جسم کی نقل و حرکت ہوتی ہے، انسان کے جسم سے سستی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب جو فوائد یہاں پر ذکر کیے گئے کہ جہاں شیطان کا غلبہ رہا وہاں سے انسان منتقل ہو جائے، وہاں پر انسان کو انسیت پھر ویسی غلطی دہرانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آ جائے تو اس میں باقاعدہ نماز جس طرح سے اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے ادا کی جائے گی، ہڑبڑاہٹ میں نہیں ادا کی جائے گی۔ باقاعدہ اذان دے کر کے، اقامت کے ساتھ باقاعدہ وقت دے کر کے لوگوں کو وضو کرنے کا اور اپنے قضاء حوادث سے فراغت کا وقت ملنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ادا کریں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے روحوں کو قبض کر لیا۔ ٹھیک ہے مشائخ، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں کہ روحوں کو قبض کر لینے کا کیا مطلب ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ روح دو ہوتی ہیں، ایک وہ جو بیداری میں انسان کے پاس رہتی ہے جسم میں،
اور دوسری والی وہ جو انسان کے پاس حالت نوم میں موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو حالت نوم والی جو ہے وہ موت کے ذریعے سے الگ ہوتی ہے، اور جو بیداری والی ہے وہ نوم کی حالت میں الگ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ابن حزم وغیرہ سے وہ سب چیزیں مروی ہیں، اور بہت سارے کئی علماء کا اس سلسلے میں کہنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر ایک ہی ہے، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ الگ الگ نوعیتوں کا ہے، جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح جو ہے وہ بہت مفید ہے اس کے اندر اس حوالے سے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ روح کا مسئلہ انسانی دنیا کا سب سے دقیق مسئلہ ہے، جس کی حقیقت کے بارے میں انسان کو علم بہت زیادہ نہیں ہے. قرآن کریم نے روح کے بارے میں سوالات کرنے والے یہود کو کہا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح کی حقیقت کیا ہے وہ انسان صحیح طریقے سے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے روح کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے مشائخ، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جسم سے اس کے تعلق پر، روح کا جسم سے تعلق 4-5 نوعیت کا ہوتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کے بعد جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تب سے بات کر رہا ہوں، تو وہ تعلق دوسرا ہوتا ہے. پھر جب دنیا میں آتا ہے تو تعلق دوسرا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان دنیا کے اندر سوتا ہے، جاگتا ہے، تو اس کیفیت میں اس کا تعلق روح کا حالت بیداری میں کیسا ہوتا ہے وہ الگ ایک نوعیت ہے. حالت نوم میں کیسا تعلق ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے. حالت برزخ میں کیسا تعلق ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور سب سے کامل تعلق روح کا جسم کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا، چاہے جنت میں چاہے جہنم میں. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو جنت نصیب فرمائے. تو وہ جو تعلق ہوگا وہ کامل ترین تعلق ہوگا، وہ ایسا تعلق ہوگا کہ جس کے بعد پھر روح جسم سے الگ نہیں کی جائے گی، اور مکمل طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے جسم اور روح کا ملن ہو جائے گا. وہ جو ملن ہے وہ مکمل ہے، وہ تعلق روح کا جسم کا سب سے مکمل تعلق ہے. اور اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ ماں کے پیٹ والا تعلق ہو، چاہے حالت نوم والا تعلق ہو، چاہے قبر کے اندر جو برزخ کے اندر میت کا اور روح کا تعلق ہوتا ہے وہ ہو، یہ سارے تعلقات جو یا یہ سارے جو جسم اور روح کے تعلق ہیں یہ نواقص ہیں، ناقص تعلقات ہیں. ٹھیک ہے مشاہد، اور ہر ایک کی ایک دوسرے سے الگ الگ خصوصیات ہیں. لیکن نوم کا معاملہ موت کے معاملے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو نوم پر، یعنی نوم کو موت سے تعبیر کر کے، اور انسانوں کو فکر اور غور و فکر کا جو ہے موقع عنایت فرمایا ہے. ٹھیک ہے مشاہد. ہاں، اس کے بعد اس کے اندر جو ایک معجزہ ظاہر ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر یہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا رات کو. اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی بعینی، وہی بات جب پوچھی تو انہوں نے وہی بات بتائی. تو ابو بکر نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، یعنی شہادت تو پہلے سے دیتے تھے لیکن گویا تجدید شہادت، تجدید ایمان کر رہے ہیں وہ. یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صرف ابو بکر کا انتخاب فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ اس خبر کو بتلانے کے لیے، جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی رفعت سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. ٹھیک ہے مشائخ. اچھا، اس کے بعد آئیے اگلا باب، باب ما جاء فی یا باب النہی عن الصلاۃ بالحاجرہ. باب النہی عن الصلاۃ بالحاجرہ. حاجرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحاجرہ ہی نصف النہار عند اشتداد الحر. سخت گرمی کے موسم میں
بیچ دوپہر، ٹھیک دوپہر کے وقت، ٹھیک ہے مشاہد، جب زوال کے فوراً بعد کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ زوال سے پہلے تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے ظہر کا۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہاں باب النہی عن الصلاۃ بالحاجرہ، حاجرہ میں مطلق ممانعت نہیں ہے، جو وقت ہے وہ، لیکن حاجرہ جیسا کہ صفت سے ظاہر ہے، حاجرہ کہا جاتا ہے سخت دوپہر، سخت گرمی والی دوپہر، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، حاجرہ سخت گرمی والی دوپہر، جس میں زوال شمس کے بعد کا وقت مراد ہے، اس لیے کہ زوال شمس سے پہلے کا وقت وہ درست ہی نہیں ہے نماز کے لیے، وہ وقت ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوتا ہے وقت، زوال ہی کے بعد داخل ہوتا ہے۔ تو زوال کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے، تو ظہر کی نماز کو بھی اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن حاجرہ میں نہیں۔ حاجرہ کسے کہتے ہیں؟ وہی میں نے بتایا، سخت تپتی ہوئی دوپہر، عام طور پہ جون جولائی کا جو موسم ہوتا ہے، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں انتہائی تپش کی شدت کے وقت میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے سے ممانعت کا بیان، گویا یہ اول وقت میں پڑھنے سے ممانعت کا بیان ہے، لیکن کب؟ سخت چلچلاتی دھوپ میں، حاجرہ کے اندر وقت میں ہی، یعنی اول وقت میں اگر پڑھنا چاہے آدمی تو وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے ممانعت آئی۔ لیکن یہ ممانعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اول وقت میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو روکنا درست نہیں ہے، اول وقت تو مراد ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہے کہ جب گرمی شدید ہو، تپش شدید ہو، تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جا کر پڑھو، یعنی تھوڑا سا تاخیر کر کے ادا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اول وقت میں پڑھنا یہاں ممنوع ہے، لیکن یہ ممنوع حرام کے معنی میں ہے نہیں، یہاں نہ ہی مکروہ تحریمی ہے، کیا نام ہے تنزیہی، یہ کراہت کے لیے ہے حکم، یہ نہی جو ہے یہ کراہت کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس لیے کہ اگر حاجرہ کے اندر بھی اول وقت میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ وہ مکروہ وقت ہے، اس لیے کہ شدت تپش کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ظہر کی نماز کو اپنے اول وقت سے مؤخر کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر نہی مکروہ کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے تبویب قائم کی ہے، گویا امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھنا یہ مسنون اور مستحب اور ضروری ہے، البتہ ظہر کی نماز جب گرمی شدید ہو، تپش اور چلچلاتی دھوپ کا موسم ہو، تو اس موسم میں، سوائے اس موسم میں ظہر کی نماز کو اول وقت سے مؤخر کر کے ذرا ٹھنڈا وقت ہو جانے کے بعد ادا کرنا وہ مسنون ہے۔ اسی لیے باب النہی عن الصلاۃ بالحاجرہ امام مالک نے باب قائم کیا ہے کہ شدید گرمی میں ٹھیک دوپہر کے وقت زوال شمس کے فوراً بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کی سے ممانعت کا بیان، لیکن یہ ممانعت مکروہ کے درجے میں ہے، کراہت کے درجے میں ہے، یہ تحریم کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وقت نماز کا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نہ یہ یہاں پر تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ مکروہ بتلانے کے لیے ہے، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور یہی مسلک درست بھی ہے۔ کہتے ہیں حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة۔ إن شدة الحر من فيح جهنم،
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا کے ذریعے سے اپنی جو گفتگو کا آغاز کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا کے بغیر بھی کہتے شدت الحر من فیح جہنم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شکل میں جملہ کہنے کے بجائے مؤکد شکل میں جملے کو ادا کیا ہے، اس لیے کہ یہ مضمون جو ہے یہ غیب کا مضمون ہے، اور غیب کا مضمون بتلانے کے لیے مؤکدات کی ضرورت ہے. غیب کا مضمون بتلانے کے لیے مؤکدات کی ضرورت ہے. انسان اپنے مشاہدات اور محسوسات پر یقین رکھتا ہے، اس کو اس کا جو ہے یقین آ جاتا ہے، لیکن جو چیز اس کی دانش سے اوپر ہے، جو اس کے عقل و شعور سے ماورا ہے، اس پر یقین کرنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے، اور اسی لیے مؤکد یہاں پر لایا گیا ہے. کہا کہ یقینی طور پر گرمی کی شدت من فیح جہنم، جہنم کے فیح سے ہے. فیح کیا معنی ہوا؟ جی مشائخ کہتے ہیں کہ فیح کہا جاتا ہے کشادہ کو، مکان افیح اسی سے استعمال کیا جاتا ہے، ای مکان متسع، متسع جو کشادہ جگہ ہو. یہاں پر من فیح جہنم جو کہا ہے اس کا مطلب ہے گرمی کی شدت جہنم کے انتشار کی اور اس کی کشادگی کی وجہ سے ہے، یا اس کے سانس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے. جہنم کی سانس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے وہ. ٹھیک ہے مشائخ. اجمالی ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا وضاحت اس کی ضروری ہے، اس لیے کہ فیح کا لفظ یہ استعارے کے طور پر اور یہ کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں وہذا کنایۃ عن شدت استعارها، یہ کنایہ ہے جہنم کی گرمی کی شدت سے. ٹھیک ہے مشائخ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، تو جب گرمی شدید ہو تو نماز کو مؤخر کر کے ادا کرو. ابردوا عن الصلاۃ، فابردوا یعنی برد میں لے جا کر کے نماز کو ادا کرو، یعنی ٹھنڈی جگہ میں لے جا کر کے نماز کو ادا کرو وقت کے اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے ٹھنڈے میں تب لے جائیں گے جب جو اس کا اول وقت ہے اس سے آپ ذرا سا مؤخر کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے مشائخ. تو اب ابردوا عن الصلاۃ کا ترجمہ ہوا اے اخروها الى ان يبرد الوقت، کہ نماز کو یہاں تک مؤخر کرو، یہاں تک اس کے اندر دیر کرو یہاں تک کہ وقت ٹھنڈا ہو جائے اور جو گرمی کی شدت ہے وہ سکون پا جائے، ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. ابردو یہاں پر اذا دخل فی البرد کے معنی میں، جیسے انجدہ کہا جاتا ہے مکان کے اعتبار سے، یعنی باب افعال کے اندر آپ لوگوں نے شذ العرف میں پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر انجدہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص نجد میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اصبح صبح میں داخل ہو گیا زمان کے اعتبار سے. تو زمان کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اصبح کا مطلب صبح کے وقت میں داخل ہو گیا، انجدہ کا مطلب نجد نامی جگہ میں داخل ہو گیا. تو ظرف جو ہے چاہے وہ زمان ہو چاہے مکان ہو اس میں چلے جانے کے لیے بھی باب افعال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اسی قبیل سے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. جہنم کی شدت یہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، تو گرمی شدید ہو تو مؤخر کر کے اپنے وقت سے نماز کو ادا کرو جب وقت ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے مشائخ. یہاں پر عن الصلاۃ کہا ہے، عن الصلاۃ، عن الصلاۃ کے اندر کہتے ہیں عن یہاں پر با کے معنی میں ہے، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ،
یعنی نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جا کر کے ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل مضمون ہے وہ تو واضح ہو گیا کہ جب گرمی کی شدت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم ہے کہ گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر کر کے ادا کیا جائے جب وقت ٹھنڈا ہو جائے، نسبتاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت نکال دیں، عصر کا وقت ہو جائے ظہر ہی نہ پڑھیں، نسبتاً، چونکہ اول وقت جو ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، پھر جیسے تھوڑا سا وقت اور سورج ذرا سا ڈھلتا ہے مغرب کی طرف تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر کے، اول وقت سے مؤخر کر کے، وقت سے مؤخر کر کے نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر مؤخر کرنے کی بات اول وقت سے مؤخر کرنے کی ہو رہی ہے، وقت سے مؤخر کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اور اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ ظاہر سی بات ہے مؤخر کر رہے ہیں، اس کی علت یہ ہے کہ گرمی شدید ہے، اور گرمی شدید کیوں ہے اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی کہ وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گرمی کی یہ وجہ جو شریعت نے بتلائی ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ کیا واقعی جہنم سانس لیتی ہے؟ اگر سانس لیتی ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، یا پھر جہنم کی گرمی کی لپٹ کا باہر آنا اس کو سانس لینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، شوکت کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں تمہیں میوٹ کرتا ہوں، تم انمیوٹ کر لیتے ہو، تمہارے یہاں شور شرابہ بھی ہو رہا ہے، کیوں انمیوٹ کر رہا ہوں تو اس کو میوٹ کر رہے ہو جب تمہارے یہاں آواز آ رہی ہے؟ جی مشائخ، تو صحیح اس سلسلے میں سارے اقوال کہے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، پہلا قول یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، جو جمہور کا قول ہے کہ جنت جہنم کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں وہ حقیقت پر محمول کی جائیں گی۔ جہنم، یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جہنم بھلا سانس کیسے لیتی ہے، سانس لینا تو حیوان یا جاندار کی علامت ہے، اور جنت اور جہنم یہ تو جگہوں کا نام ہے، اور جگہیں سانس تو نہیں لیا کرتی۔ ہاں، تو یہاں پر عقلی گدے نہیں لڑائے جائیں گے۔ شریعت میں جب آ گیا کہ سانس لیتی ہے تو سانس لیتی ہے، جہنم کے بارے میں سانس لینا، اچھا سانس لینا کون سا بڑا مسئلہ ہے، ابھی آگے اس کی گفتگو بھی آئے گی، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی گفتگو کو ذکر کیا گیا ہے۔ جنت جہنم کے آپس میں مناظرے کا ذکر آیا ہے سارا، یعنی ایک لمبا چوڑا ڈائلاگ ہے اس میں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ درست نہیں ہے، اب آپ کہیں کہ آپ کا باغ سانس لیتا ہے، آپ کا باغ آپ سے بات کرتا ہے، تو کیسا لگے گا؟ باغ جو ہوتا ہے درختوں کے مجموعے کو کہتے ہیں آپ اپنی کھیتیوں کو، جہاں پر کھیتیاں ہوتی ہیں تو کھیتیاں بولتی تو نہیں ہیں، درخت بولتے تو نہیں ہیں، پھر یہ بات کرنے کا ذکر جو ہے، اسی لیے لوگ جو زیادہ تعقل پسندی جن لوگوں کے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب مجاز ہے، یہ سب مجازی ہے، حقیقی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، لیکن راجح قول یہ، میں نے بتایا کہ ایک قول یہ ہے کہ حقیقت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مجاز ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ تشبیہ کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر گرمی کی شدت اس گرمی کی شدت کی مانند ہے جو جہنم کے اندر ہوگی، تو تشبیہ کے طور پر یہ تینوں اقوال کہے گئے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت کیوں ہے اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ صرف معاملہ سانس لینے کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے اس کے سکڑنے کا، پھیلنے کا، اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے شکایت کرنے کا، اور دونوں کا، جنت اور جہنم دونوں کا آپس میں بھیڑنے کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور
مجاز کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ اتنے پہلوؤں پر محیط ہو وہ، اس لیے یہ حقیقت پر محمول کیا جائے گا، اور تقریباً جتنے بھی علماء سلف ہیں انہوں نے اس کو حقیقت پر محمول رکھا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے جو نسخہ کھلا ہوا ہے 3 نمبر ہامش میں بطلیوسی کے حوالے سے نقل کیا ہے مؤلف نے ہامش میں، کہ مشکلات المعطا میں وہ کہتے ہیں کہ اشتکت النار جو آگے آ رہا ہے، یہاں فیح جہنم یہ تنفس کے معنی میں ہے، یعنی سانس لینے کے معنی میں ہے، لیکن آگے شکایت کے معنی میں ہے، تو سانس کے سے اوپر بھی معاملہ آگے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا؟ شکوہ شکایت کا۔ تو کہتے ہیں کہ اشتکت النار جو آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو حقیقت پر محمول کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قوت گویائی دینے پر قادر ہے جب چاہے جہاں چاہے، اور اس طرح کے جتنے نصوص قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں وہ ظاہر پر معمول کیے جائیں گے، اور یہی صواب ہے، یہی درست ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے کیا کہا جب الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارا یہ پیر گواہی دے گا۔ اب آپ کہیں کہ بھئی ہاتھ کیسے گواہی دے گا؟ ہاتھ کو تو نہ منہ ہے، نہ زبان ہے، نہ دانت ہے، تو پھر وہ بولے گا کیسے؟ یہ سارے سوالات نہیں اٹھتے، جب شریعت نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس کا مطلب وہ چیز ہونی ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب اللہ تعالیٰ بے جان کو جاندار بنا سکتا ہے تو وہ بے جان کے ذریعے سے گفتگو نہیں کروا سکتا؟ یقینی طور پہ کروا سکتا ہے۔ اور اسی قبیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر جو واقعہ ہے پتھروں کا آپ سے سلام کرنا، یا کھجور کے تنے کا جب جس سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر بننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الگ ہو کر اس سے الگ ہو کر کے پہلی بار جب آپ نے ممبر پہ خطبہ دیا تو اس تنے سے رونے کی آوازیں، ہچکیاں سنائی دی۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسا کرنا اس کے لیے کوئی وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے جتنی اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اچھا، اور اس سے آگے بڑھیے آپ، قرآن نے صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اور پیروں کی گواہی کا ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہاں تک کہ انسان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے، انسان کے چمڑے۔ اب آپ چمڑے کو کہیے بھی اتنی پتلی سی جھلی ہے، چمڑے سے 2 اقوال ذکر کیے گئے وہاں پر، ایک انسان کی شرمگاہ سے کنایا مانا گیا ہے، اور وہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور عام چمڑا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور دونوں معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ تو جب اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے تو پھر جہنم اور جنت کے بارے میں اگر آیا ہے کہ یہ سانس لیتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں اپنے رب کے سامنے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کلام ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ کہتے ہیں وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَجَاز، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب جتنا بھی آیا ہے یہ سب کا سب مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں کیسے بول سکتے ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے اس کو مجاز پہ محمول کیا، لیکن جو بات گزری ہے وہی درست ہے۔ مجاز پہ محمول کرنے والوں نے اس ڈائلاگ کو لسان قال کے بجائے لسان مقال کے بجائے لسان حال سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ جیسے آپ کے سامنے کوئی بھیک منگا آ جائے، وہ زبان نہ کھولے، آپ سے سوال نہ کرے، خالی آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے، تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ بندہ پیسہ مانگ رہا ہے، یا کھانا مانگ رہا ہے، یا کڑپا مانگ رہا ہے، یا جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ کیسے سمجھ جاتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ یار اس کی زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا، زبان مقال سے تو نہیں کہا اس نے، لیکن اپنی زبان حال سے، اپنی حیات قضائی سے اس نے وہ بات ہم سے کہی، ہم سمجھ گئے۔ تو لسان 2 ہوتی ہے، ایک لسان مقال اور ایک لسان حال۔ جن لوگوں نے مجاز پہ محمول کیا انہوں نے اس کو لسان حال پہ محمول کیا ہے، لسان حال کے معنی پر لیا ہے،
لیکن یہ بات درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایک بے جان کے ذریعے سے بھی وہ گفتگو کروا سکتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم. تو آگے اسی روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشتکت النار الی ربها، یعنی یہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. اب اس کی مزید تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. وہ اجمال تھا، یہ تفصیل ہے کہ یہ سانس کا قصہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جہنم نے ایک بار اپنے رب سے شکایت کی. جہنم نے، نار یعنی جہنم کی آگ، تو کہا کہ جہنم نے اپنے رب سے ایک بار شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہا کہ اے میرے رب، یا ربی، اصل میں تھا یا ربی یا متکلم کے ساتھ، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہمارے اندر کی گرمی کی شدت کا حال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ عربی کا بھی مشہور شعر ہے کہ جب آگ کوئی چیز کھانے کو نہیں پاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. علم یجد ما تاکلو. آگ کا معاملہ یہ ہے کہ آگ، اچھا مان لیجئے اس چیز کو ذہن میں رکھیے آپ کہ یہ والا معاملہ جیسے ظاہری آگ پر ہے ویسے ہی باطنی آگ پر بھی ہے. ظاہری آگ کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے یہاں جہنم نے کہا کہ حسد، یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اب کوئی ایندھن اس میں کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ اس کی تپش ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی بھوک ہے کہ وہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہاں تک کہ وہ خود اپنے بعض اجزاء کو کھانا شروع کر رہی ہے. اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعض حصے کو کھا رہے ہیں. اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آگ جب شدید ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اپنے ہی آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اور یہی معاملہ ظاہری اور باطنی دونوں آگ کا ہے. میں نے کہا کہ باطنی آگ جو حسد کی آگ ہوتی ہے، حسد کی آگ. حاسد جو ہوتا ہے، حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کو نعمتوں میں دیکھ کر کسی انسان کا جلنا، کڑھن محسوس کرنا، پیچ و تاب کھانا، فلاں آدمی اتنے آرام سے کیوں ہے، اس کے گھر کوئی تباہی کیوں نہیں آتی، وہ مر کیوں نہیں جاتا، بیمار کیوں نہیں ہو جاتا، اس کے مال اور اولاد میں تباہی کیوں نہیں آ جاتی، اس کی شہرت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی مقبولیت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی دولت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی زمین جائیداد کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی سب تو ہوتا ہے حسد میں، اور کیا ہوتا ہے؟ تو حسد کی آگ جو ہوتی ہے اس کا معاملہ یہی ہے کہ بسا اوقات محسود کو جو نعمت ملی ہوتی ہے اس نعمت کو اس حسد کی آگ جلا کر بھسم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، بنا لیا ایندھن جس سے انسان حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کو کھا جاتا ہے. اور یہ ملموس چیز ہے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو شخص محسود ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بندہ اگر اذکار و وظائف کا پابند ہے اور حسن حسین جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اللہ کی شریعت میں آیا ہوا ہے، اس حسن حسین کو اختیار کرتا ہے اور قلعہ بند رہتا ہے اذکار و وظائف، اوراد و وظائف کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، تو حاسد کا حسد اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا. پھر ہوتا کیا ہے؟ تب الٹا وہ حسد کی آگ اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے. وہ بندہ خود، حاسد جو ہوتا ہے وہ خود گھلتا چلا جاتا ہے، پگھلتا چلا جاتا ہے. جس سے حسد کر رہا ہے وہ پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے،
پھلتا پھولتا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور حضرت حاسد کا کیا ہوتا ہے کہ یہ گھلتے چلے جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، تاکہ گھلتے گھلتے ایک دن حسد کی آگ مکمل طور پہ بھسم کر کے ان کو جہنم رسید کر دیتی ہے۔ تو آگ کا معاملہ چاہے وہ ظاہری آگ ہو چاہے وہ باطنی آگ ہو، دونوں آگ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ جب ایندھن اپنا نہیں پاتی ہے تو پھر وہ اپنے جسم ہی کے بعض حصوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اور جہنم سے شدید آگ کہاں ہوگی؟ لہذا جہنم نے یہ بات کہی، اور یہ حق اور صداقت پر مبنی بات ہے، جو آگ کی طبیعت اور فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ ہاں، عرب شاعروں نے بھی اس کو بہت زیادہ کھل کر کے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو جہنم نے کیا کہا کہ اے اللہ، یہ آگ کی شدت یہ خود مجھے میرے بعض حصوں کو جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے میرے بعض حصوں کو کھانے لگے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ یا اللہ تھوڑا سا مجھے گرمی باہر پھینکنے کی اجازت دے، گرمی کو جو اسٹور کر کے اندر رکھوں گی تو میں پھٹ جاؤں گی، میرے